بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح لوگ جادو ٹونوں کے ذریعے لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کو پہلے قصہ بتا دیتی ہوں کہ میرے ایک جاننے والوں نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے ان کے جو ہے کولیگ ڈاکٹر تھا، وہ ان سے بہت چڑ گیا تھا، بہت جلتا تھا، حسد کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھے ڈاکٹر تھے۔ تو انہوں نے اس کی کرسی کے نیچے کھدوا کے، جہاں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے ان کی سیٹ کے نیچے، ان کی کرسی کے نیچے انہوں نے زمین کھدوائی اور اس کے نیچے ایک تعویذ دفن کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چند ہی دنوں میں ان ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی ایک دو واقعات اور ہیں کہ وہ اپنی سیٹ پہ کوئی صاحب بیٹھے، ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جو لوگ کچھ کر نہیں پاتے یا اس قابل نہیں ہوتے، آج کل لوگ جو ہیں حسد کے ذریعے اپنی حسد اور جلن جادو کے ذریعے نکالتے ہیں، لوگوں کے اوپر جادو کراتے ہیں، اپنی نااہلی کا بدلہ لیتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے کیوں ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ کس کس کو ماریں گے؟ پوری دنیا میں ایک سے ایک حسین عورت ہے، ایک سے ایک ٹیلنٹڈ مرد عورتیں ہیں، کس کس کو ماریں گے؟ لیکن ایسے لوگ اس لیے یہ سب کرتے ہیں جو لوگ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں، یا جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یا جو لوگ ان کے ریلیٹیوز میں ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر کرتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے اوپر تو وہ نہیں کر سکتے نا۔ اب کس کس سے حسد نکالیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے پاس اصل میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ حرام کا پیسہ حرام میں ہی جاتا ہے۔ تو میں بتا رہی ہوں، ایک اور میری جاننے والی تھیں، ان کے اوپر ان کی ساتھی ٹیچرز نے ان سے جل کے، ان کے ٹیلنٹ سے جل کے ایسا جادو کرایا کہ پوری زندگی ان کی بیچاری کی تکلیفوں میں، بیماریوں میں گزر گئی۔ نہ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا سکیں، صرف بیڈ پہ پڑ گئیں، اور نتیجہ یہ ہوا جاب بھی چھوٹی ان کی، اور وہ بیمار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس میں ایک لمبا عرصہ تو لگا، لیکن یہ ہے کہ ان کی جاب چھوٹ گئی، جو کہ وہ عورت چاہتی تھی کہ ان کی جاب چھوٹے، وہ جاب چھوڑ کے چلی جائے اور اس کی جگہ میں میڈم بن جاؤں، کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹیچر تھیں، تو میڈم کا سلیکشن کے طور پہ انہی کا نام آ رہا تھا۔ تو اس نے یہ کوشش کی، اس نے ان کے راستے میں بکرے کی سری، کتے کا سر اور اس طرح کی کئی چیزیں ڈالیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور قصہ بتاؤں کہ کتے کے سر کے اوپر، بندر کے سر کے اوپر، خنزیر کے سر کے اوپر، ان چیزوں پہ جادو کرتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں کوئی ایسی ویسی چیز دیکھیں، کوئی جسمانی اعضا کسی جانور کے دیکھیں، تو بالکل بھی اس کو جو ہے آپ پھیلانگنے کی کوشش نہیں کریں۔ جو لوگ جو ہے نا پھیلانگ جاتے ہیں نا، وہ اس مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو میں اپنا ایک سچا قصہ بتاؤں، میں میمن فاؤنڈیشن میں کورسز کرتی رہتی تھی بہت۔ ایک دن میں گئی تو میں نے دیکھا وہ مرغی کی ایک کلیجی تھی، اور اس کا دل تھا وہ بیچ میں رکھا ہوا تھا، بالکل تازہ تازہ خون نکلا ہوا تھا اس کے اندر سے، اور اس کے اندر جو کامن پن ہے وہ چبھی ہوئی تھی، اور وہ دھڑک رہا تھا۔ میں پہلے تو اس کو دیکھ کے گزر گئی، میں پھیلانگی تو نہیں، لیکن پھر میں ذرا آگے بڑھی، مجھے خیال آیا کہ یہ دل دھڑک کیسے رہا جسم سے نکلنے کے باوجود بھی۔ میں دوبارہ پلٹی، میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ اس دل میں ہارٹ بیٹنگ ہو رہی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں کسی کو ہارٹ اٹیک کرانے کے لیے کرا ہوا تھا، یا کسی کے اوپر اتار کرنے کے لیے۔ کوئی بھی لڑکی یعنی پھیلانگ جائے تو وہ اس مصیبت میں گر جائے، کوئی اتار کروایا گیا تھا جادوگر سے، کیا کرایا گیا تھا۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے، جو لوگ اس جادو وادو کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ یا اگنور کرتے ہیں، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جادو پہ یقین نہیں کرتے، یہ تو جاہلوں کے کام ہے۔ لیکن آج کل لوگ اسی میں پھنس گئے۔ دشمن آپ کے سامنے نہیں آ رہا، دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا، وہ صرف جادو سے کام لے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو وہ بہت بری طرح پھنسیں گے، جیسے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ اگر راستے میں آپ کو کوئی کنگھیل ملے، صابن ملے، کوئی تیل پڑا ہو، کوئی انڈا پڑا ہو، کوئی جسمانی اعضا کسی جانور کے پڑے ہو، تو اس کو پھیلانگے نہیں، بالکل بھی ان چیزوں سے احتیاط کر کے چلیں۔ گندا کپڑا پڑا ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ احتیاط کر کے چلیں، کیونکہ بعض لوگ آپ کے دشمن ہوتے نہیں ہیں، مطلب ان کو بس یہ ہوتا ہے اتار کرنا ہے،
وہ جادوگر سے اتار کرواتے ہیں اپنی بیماریوں کا، اور ایسے بھی ڈال دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی میمن فاؤنڈیشن کی بات بتائی تھی. وہ اب کوئی بھی پھلانگ جاتا ہے یا کوئی بیچاری پھلانگ گئی ہو تو وہ اس مصیبت میں پھنس گئی ہوگی. تو ایسے کمزور و بزدل لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ جو حاسد جو ہیں وہ اپنا حسد اسی طرح نکال رہے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے محتاط رہیں. اور ایک بات اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ اپنا پہنا ہوا استعمال شدہ کپڑا وہ کسی کو نہ دیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا آپ جس فقیر کو بھی دیں گے اس سے حاصل کر لیں گے آپ کے. اور کیا پتہ وہ جو ہے وہ خود بھی کوئی جادو کرنے والا ہو، کیا ہو. اور ان کپڑوں کو آپ یا تو تکیہ وغیرہ بنا لیں، کشن بنا لیں ان کے، یا پھر چھوٹا چھوٹا کاٹ کے پھینکیں، تاکہ چھوٹا کاٹ کے پھینکیں گے تو جادوگر اس پہ جادو کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح کنگھی ہے، کنگھی کے دانے، اور کنگا ہے اس کے دانے، جو دندانے ہیں اس کے ٹیتھ جو ہیں وہ آپ توڑ کے پھینکیں. اسی طرح اپنا جو استعمال شدہ کپڑا ہے وہ بھی جو ہے بہت احتیاط سے پھینکیں. تو اسی طرح اپنے بالوں کا، اپنے ناخنوں کا خیال رکھیں. اس کو یا تو پانی میں بہا دیں، فلش آؤٹ کر دیں، یا پھر یہ دفن کر دیں کہیں. اور بچے کی ناف وغیرہ جو ہے اس کو تو یہ ہے کہ سمندر میں بہا دیں تو زیادہ اچھا ہے. بچے کی ناف اور سر کے بال، ان چیزوں پہ جن پہ جادو ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ جہالت سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زندگیاں کس طرح برباد کر رہے ہیں ایسے لوگ. ایسے یہ تمام مرد ہوتے ہیں. پہلے تو یہ نہیں تھا کہ صرف عورتیں ہوں، اور عورتیں زیادہ انوالو ہیں. وہ اپنا حسد نکالتی ہیں، اپنی کوشش کرتی ہیں، اپنے مردوں کو اکساتی ہیں. جیسے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ میں نے اس لیے میں آپ کو بتایا کہ چلو میں تو مصیبت میں ہوں. میں بہت سارا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پہ اپنا کرم کرتا ہے. لیکن میں نے سوچا میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں جو بیچارے ان حرکتوں سے ناواقف ہیں یا جو ان چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ اپنی کامیابی، اپنے بچوں کی کامیابی شیئر نہیں کریں. میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے اپنی کامیابی شیئر بھی کی ہے. لیکن میں آپ کو اپنا بتاؤں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہ اگر میں شیئر نہ بھی کرتی تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ میرے فیس بک کے پاسورڈ ہیں، میرے یوٹیوب کے سب کچھ جو ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح جو ہے انہوں نے میری ہر چیز پہ انہوں نے جو ہے قابو کیا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. ایک اکاؤنٹ ہیک ہوا ہوا ہے میرا. تو یہ میں آپ کو اس کا بعد میں بتاؤں گی. لیکن میری ویڈیوز کو آپ جو ہے بیکار نہیں سمجھے گا. یہ بہت کام کی ویڈیو ہیں. آپ یہ رستے میں دیکھ بھال کے چلیں، انڈا نہ پھیلانگیں. انڈا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یا ثابت ہو، کوئی انڈا نہ پھیلانگیں. کسی کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائیں. آج کل یہی مسئلہ ہے. اب میری ایک اور جاننے والی تھی، میں آپ کو یہ قصہ بتا رہی ہوں کہ ان کے محلے والوں میں ایک عورت تھی، وہ بہت جلتی تھی ان سے. اس نے کیا کرا، کھیر اتنی مزے کی پکا کے اس نے اس کو ڈیکوریٹ بھی بہت اچھی کی، اس کے پکا کے اس میں وہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے بڑی سی اس نے سجائی، اور اتنی خوبصورت بہت سارے میوے ڈالے اوپر سے. وہ سب ڈال کے اس نے سجا کے جب ان کو دی، اور ٹھنڈی پوری وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے کھا لی. انہوں نے کہا بھئی محلے کی بات ہے اور مزے کی بھی لگ رہی ہے، چلو کھا لو. تو انہوں نے جب سے وہ کھائی وہ اتنا بیمار پڑیں کہ وہ صحیح نہیں ہو کے دیں. تو انہوں نے پھر کسی عالم سے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ اس کھیر کو جادو کر کے کھلایا گیا. تو جادوگر جو ہے کھلانے کا بھی دیتا ہے، پڑھنے کا بھی دیتا ہے، پلانے کا بھی دیتا ہے، اور خود بھی اپنے جو ہے ایسے تعویذات دیتا ہے جو کہ واش روم میں جا کے عمل کیے جائیں، اس کو پھینکا جائے. تو وہ تو واش روم کی حالت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آپ جو ہے نا برائے کرم خود پکا لیں. تھوڑی سی محنت لگے گی نا، لیکن کسی کی دی ہوئی کوئی چیز کھائیں نہیں. اسی طرح آپ ورنہ نا بہت بڑی بیماریوں میں آپ لوگ پھنس جائیں گے، بہت مرضوں میں پھنس جائیں گے. آج کل کوئی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہے. تو اپنی جو ہے کیئر کریں. تو حاسد جو ہے نا وہ اپنی جلن حسد سے نہ کسی کی بھی جان لے سکتا. اس کو نہ اللہ رسول کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ اس کو اپنی قبر کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے حشر کا خوف ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اپنا خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح جو ہے نہ کسی کی دی ہوئی چیز کھائیں، اور نہ ہی جو ہے کسی کے گھر جا کے اس کی وہاں کچھ کھائے پئیں. صرف ان لوگوں کے ذرا دیکھ لیں جو آپ کے بہت ہی قریبی ہیں، جو آپ کے خیر خواہ ہیں. وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون خیر خواہ ہے. لیکن آج کل بہرحال چھپے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کھائیں پئیں کہیں نہیں.
اور اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. میں آپ کو ایسی ہی اچھی اچھی باتیں بتاؤں گی جو کہ میرے پرسنل ایکسپیرینس بھی ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اللہ کی مخلوق کو جو قصے میرے ساتھ ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، باتیں ہیں، وہ سب میں آپ کو بتاؤں. تو اللہ کے کلام سے مدد لیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. سورہ فلق، سورہ ناس ظہر اور عصر کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ آپ لوگ جادو سے بچ جائیں گے. اور سورہ بقرہ کی اگر روز تلاوت کریں تو جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. وہ جادوگر جو ہے بہت ڈرتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی بہت بڑی ناکامی کی وجہ صرف یہ مبارک، یہ پیاری آیت ہے. میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں، جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں میرے دشمن جتنا مجھ پہ جادو کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. وقتی طور پہ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگتی ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیتا ہے. تو آپ لوگ بھی نا اللہ کا کلام، اللہ کا راستہ نہ چھوڑیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے، ان کی حفاظت کرے جن کو ان جیسے بغیرت اور حاسد لوگوں نے جادو کا شکار بنایا ہوا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. اللہ سب کی مدد فرمائے اور ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دے. آمین ثم آمین.